السلام علیکم۔ میرے گاؤں میں ایک پاگل فقیر تھا، سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ اوپر دیکھتا اور مسکرا کر گزر جاتا۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ ایک دن میں نے اس کو گھر پر بلا کر کھانا کھلایا تو کہنے لگا کہ آپ بہت خوش قسمت ہو، آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ میں مسکرا دی اور سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو بہت غریب ہے اور شراب پی کر مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن اگلے دن میرا شوہر شہر سے واپس آیا تو ایک بہت بڑی گاڑی لے کر آیا اور مجھے لے کر شہر چلا گیا۔ پھر اچانک مجھے فقیر یاد آیا اور گاؤں واپس آئی تو پتہ لگا وہ فقیر گاؤں سے چلا گیا ہے۔ فقیر کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ ایک دن میں پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اس نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا نام مسکان ہے۔ آج پھر میں آئینے کے آگے کھڑی میک اپ کے ساتھ اپنے چہرے پر لگے نشانات چھپا رہی تھی۔ میرا میک اپ اسی کام آتا تھا، یہ میرے چہرے کو سجاتا نہیں تھا بلکہ میرے چہرے پر جو نشان تھے ان کو چھپایا کرتا تھا، اور یہ نشان مجھے میرے شوہر کی طرف سے ملتے تھے جو شراب پی کر مجھے اتنی بری طرح مارتا تھا کہ میرے چہرے اور جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، بس اس نے شراب پی ہوتی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا گناہ بنا دیتا تھا کہ آج تم نے گھر کو صحیح طریقے سے صاف کیوں نہیں کیا، کھانے میں گوشت کیوں نہیں بنایا، بس اسی بات پر میری شامت آ جاتی تھی۔ دن رات بہت ہی برے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اولاد بھی نہیں دی تھی، اولاد ہوتی تو شاید اس شخص کا دل بدل جاتا۔ وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا، بس اتنا ہی جس سے وہ گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرتا تھا اور باقی پیسے شراب میں اڑا دیتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا لیکن پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا۔ دل گھبرا جاتا تو میں گھر کی چھت پر چلی جاتی تھی۔ چھت پر دیواریں نہیں تھی اور ادھر سے سارا گاؤں نظر آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے چھت پر جانے سے بھی منع کرتا تھا، لیکن اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگتا تھا تو میں چھت پر چلی جاتی۔ آس پاس کچھ عورتوں سے دوستی تھی تو کھڑے کھڑے ان سے بات ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر جانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ شادی ہونے کے 1 سال بعد دونوں ہی ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ اب میرے شوہر کو بھی پتہ تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لیے دل کھول کر مجھ پر ظلم کرتا۔ جب میں چھت پر کھڑی ہوتی تو مجھے دور سے ایک فقیر نظر آتا تھا جو ادھر ادھر بھیک مانگتا پھر رہا ہوتا تھا۔ سارے گاؤں کے بچے اس کو پتھر مارتے تھے اور سب لوگ اس کو دھتکار دیتے تھے۔ کبھی کوئی اس کو 1 سے 2 روپے دے دیتا، لیکن آج کل 1-2 روپے سے آتا کیا تھا۔ مجھے سکون چاہیے تھا اور کہتے ہیں کہ سکون نیکی کا کام کر کے ہی ملتا ہے۔ مجھے اس فقیر پر بہت ترس آتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بھی اس فقیر جیسی ہوں، اس کو سارا معاشرہ تنگ کر رہا ہے اور مجھ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی شخص کافی ہے، لیکن اس کی اور میری تکلیف ایک جیسی ہے۔ اسی لیے ایک دن میں نے اسے اپنے گھر میں بلا لیا اور گھر کے برآمدے میں کھڑا کر کے کھانا کھلانے کا ارادہ کیا۔ وہ اندر تو آ گیا لیکن کہنے لگا کہ بیٹی تم مجھے گھر میں بلا تو رہی ہو، کہیں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو بن جائے۔ شاید وہ بھی میرے شوہر کی ذہنیت سے واقف تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں اس کے لیے اپنے حصے کا کھانا لے کر آئی۔ ہمارے گھر میں پورا کھانا بنتا تھا، لیکن جب اس نے کھانا دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے کو ایسے کھانے لگا کہ جیسے 3-4 دن سے بھوکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ ملتا ہے، پھر بھی ہمارے 1000 مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوراک ہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہیں سے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں برتن اٹھانے لگی تو بابا نے میرے ہاتھ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میری لکیروں میں تو بدقسمتی ہی لکھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم تو بہت زیادہ خوش قسمت ہو۔ میں حیران ہوں۔ وہ اپنی ہتھیلی ان کی طرف بڑھائی اور شاید وہ ہاتھ پڑھ سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا میں خوش قسمت ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوش قسمت ہو، تم دولت پر راج کرو گی، تمہارے آس پاس دنیا کی ہر سہولت ہوگی۔ میں یہ بات سن کر ہنستی رہی اور دل ہی دل میں سوچا کہ میرا شوہر تو اتنے پیسے نہیں کماتا اور مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے، میں کہاں سے خوش قسمت ہوگی۔ پھر سوچا کہ شاید بابا جی یوں ہی یہ سب باتیں کر رہے ہیں، وہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو 50 روپے بھی دے دیے کہ رات کو کچھ کھا لیجئے گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد تیری قسمت پلٹ جائے گی اور تو امیر ہو جائے گی۔ بابا مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے ان کی دعاؤں پر یقین تھا کہ وہ دعا تو ہمیشہ سچے دل سے ہی دی جاتی ہے۔
لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ان کو کھانا کھلا کر دل کو تھوڑا سکون مل گیا۔ رات کو پھر میرا شوہر کسی کشمکش میں تھا، کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جو اس کو مل نہیں رہی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دی تھی، جب کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، خود ہی رکھ کر کہیں بھول جایا کرتا تھا، جانے وہ کوئی کاغذ تھا یا کوئی ضروری چیز تھی جو مل نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے گھر کو ادھر ادھر کر دیا، مجھے بھی چلتے پھرتے 2-3 تھپڑ لگا ڈالے، اور پھر جیسے ہی اسے وہ چیز ملی وہ گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن اس کا فون بھی بند تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ میں بار بار فون کر رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج صبح سے شام ہو گئی، میرا شوہر کا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ اس کا فون ابھی تک بند تھا۔ باہر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی، اور اگر جاتی تھی تو اس کو کہاں تلاش کرتی؟ چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو گلیوں میں کھو جاتا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ رات میں نے کس طرح گزاری میں ہی جانتی تھی۔ اس بابا نے تو کہا تھا کہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، لیکن یہاں تو میری زندگی مزید برباد ہو رہی تھی۔ 3 دن تک میرے شوہر نے گھر میں قدم نہ رکھا، نہ ہی اس کا فون آن ہوا۔ گھر میں کھانے کو جو کچھ تھا وہ دوسرے دن ختم ہو گیا تھا۔ میں اب 1.5 دن سے بھوکی تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جب اچانک گھر کے باہر ایک گاڑی رکی، میں باہری دروازے میں نڈال بیٹھی تھی۔ اس گاڑی سے کوئی شخص باہر نکلا جو مجھے دیکھا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام پکارنے لگا کہ مسکان، تم ٹھیک تو ہو؟ اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کی کمی ہو گئی، شاید اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نے مجھے طاقت کی ڈرپ لگائی، میری تھوڑی صحت بحال ہوئی، میری آنکھیں کھلی۔ پھر میں نے کھانا کھایا تو سامنے دیکھا میرا شوہر موجود تھا۔ آج میں نے بھی اس کو ساری باتیں سنا دی۔ میں نے کہا ایسے کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ پہلے آپ مجھے مارتے تھے لیکن اب تو مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں 3 دن گزار کے آئے ہیں؟ میں پیچھے پڑی بھوک سے مر جاتی، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر کو میں نے 1000 باتیں تو سنا دی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن میری زبان پہ قابو نہ رہا، اور میرا شوہر اتنا بد لحاظ تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچنا کہ میں ہسپتال میں بستر پر پڑی ہوں، آس پاس لوگ ہیں، اس نے ہسپتال میں ہی مجھے مارنا شروع کر دینا ہے۔ لیکن آج جو ہوا وہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں اس کام کے لیے گیا تھا جس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ خوش ہوگی، آج کے بعد میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں غریب تھا، میرے پاس اچھا روزگار نہیں تھا، اس لیے غصہ آتا تھا۔ میری یہ غلطی تھی کہ میں وہ غصہ تم پر نکال دیتا تھا، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں میں بیمار تھی یا پھر وہ بیمار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے تم اپنی صحت ٹھیک کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شام تک مجھے لے جا سکتے ہیں۔ شام کو میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ جب ہم اس گاڑی کی طرف بڑھے تو میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو کرائے پر بھی گاڑیاں مل جاتی تھیں، لیکن میرا شوہر ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھا جو صرف میرے بارے میں یہ سوچتا کہ اسپتال سے نکلی ہے تو اس کو گاڑی میں لے جاتا ہوں۔ کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو شوہر نے کہا یہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ میں حیران رہ گئی، وہ گاڑی تو کم سے کم 30 لاکھ کی لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رستے میں ہم لوگوں نے کھانا بھی لیا تھا۔ ہم گھر آ گئے، کھانا بھی میرے شوہر نے بہت اچھی جگہ سے لیا تھا، جہاں سے ایک روٹی لینا بھی ہماری اوقات سے باہر تھا۔ اس نے اتنی ساری چیزیں لی تھیں۔ گھر آئی تو اس نے کہا کہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ تمہاری صحت تھوڑی بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے کھانا بھی لگایا اور ایک نوالا بڑھا کر میری طرف کیا تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اور کھانا کھانے کے بعد مجھے میرے شوہر نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا میں نے ایک پرائز بانڈ خریدا تھا اور وہ پرائز بانڈ میرے پاس پچھلے 8-9 سال سے تھا۔ ہر ایک دفعہ اس کو چینج نہیں کرواتا تھا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا کیونکہ وہ بڑے انعام کا تھا۔ اگر میں اس کو بیچ دیتا تو مجھے 15,000 ملتے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہ کیا۔ پھر وہ میرے سے کہیں کھو گیا اور اس دن میں اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اس پرائز بانڈ پر ہمارا 2 کروڑ کا انعام نکلا ہے اور میں انہی پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے شہر گیا تھا اور اس کام میں سے 2 سے 3 دن لگ گئے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔
یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ شوہر نے مزید بتایا کہ گاڑی بھی میں نے انہی پیسوں سے لی ہے اور ایک سجا سجایا گھر بھی لے لیا ہے۔ اس کے کچھ پیسے دے دیے ہیں، کچھ پیسے میں بعد میں دے دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہم لوگ شہر جا رہے ہیں۔ میں اس بات پر اتنی حیران تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس بہت برداشت کر لیا، اور میں نے بھی اور تم نے بھی۔ اب میں کبھی شراب بھی نہیں پیا کروں گا، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے جینے کی کوشش کریں گے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو اللہ ہمیں اولاد سے بھی نواز دے گا، اور اگر مجھے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بھی تمہارا یا اپنا علاج کروانا پڑا تو میں ضرور کرواؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے الوداع بول کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب میں نے گھر کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ شوہر نے کہا، جیسے تمہارا دل کرتا ہے اس طرح گھر کو سجاؤ، اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت رکھو، اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو مجھے بتاؤ، میں وہ بنوا دوں گا۔ 2 کروڑ روپے تمہاری 2 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ میں کوئی اچھا سا کاروبار بھی شروع کر دوں گا تاکہ یہ پیسے مزید بڑھیں۔ میں تو حیران تھی کہ میرا شوہر اچانک ہی ایک اچھا انسان بن گیا تھا۔ واقعی دولت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میری تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ اب میرے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ جس چہرے پر پہلے صرف زخموں کے نشان ہوتے تھے، اب وہاں صرف خوشی ہی خوشی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس فقیر نے سچ کہا تھا اور اس کو میں نے کھانا کھلایا، شاید اس کی دعا مجھے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے ادھار بھی لیا ہوا تھا، وہ بھی واپس کرنا ہے۔ پیسے زیادہ نہیں ہیں پر واپس دینے چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں بالکل جاؤ، طریقے سلیقے سے جاؤ اور ان کو ادھار کے علاوہ بھی کچھ پیسے دے آنا۔ ان لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا تو اب ہمیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ ایسی بات بھی تھی کہ وہ 2-3 لوگوں سے میں نے ادھار لیا ہوا تھا، لیکن دراصل مجھے اس فقیر کو تلاش کرنا تھا۔ آگے پیچھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہی پھرتا رہتا تھا، اس لیے اس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب گاؤں پہنچی تو وہ فقیر مجھے نہیں مل رہا تھا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اس کو 1 ہفتے سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میں اپنی سہیلیوں سے مل کر ان کے تحفے تحائف دے کر مایوس ہو کر واپس آ گئی، کیونکہ وہ فقیر مجھے نہیں ملا، اور وہ دوبارہ گاؤں جانے کا میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، لیکن میرا شوہر کچھ پریشان رہتا تھا، اس لیے میں پوچھ لیتی کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، اتنے پیسے کو سنبھالنا بھی تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتنے دنوں بعد تو میں نے ٹھیک سے کام کرنا شروع کیا ہے، کام کی اپنی ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ باقی فقیر کے بارے میں سوچتی تھی کہ نظر آ جاتا تو اس کو ڈھیر سارے پیسے دے دیتی تاکہ اسے کبھی بھیک نہ مانگنی پڑتی، اس کو کبھی بھی کسی سے کھانا نہ مانگنا پڑتا، کیونکہ اگر اس کی دعا مجھے لگی تھی تو اس کو کہی ہوئی بات سچ ہو گئی تھی، تو اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن وہ فقیر کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا، اور اس دن کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی۔ میں اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہی تھی تو کہ سامنے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو وہی فقیر تھا اور میرے گھر میں ہی داخل ہو رہا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھنے لگی اور میں نے کہا کہ بابا جی، آپ اور یہاں، آپ کو میرے گھر کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ نے مجھے کیسے تلاش کیا؟ اس نے مجھے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سائیڈ پر ہی کرسی رکھ کے دے دی اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پانی وغیرہ کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جسے سن کر تمہیں بہت حیرانگی ہوگی۔ میں ایک فقیر نہیں ہوں، میں ایک جاسوس ہوں، اور میری اچھی بھلی تنخواہ ہے۔ میں یہ جاسوسی کا کام کرتا ہوں، فقیر بن کر کرتا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارے شوہر اچانک سے بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے، نہ 2 کروڑ کمائے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی کہ یہ سب اس کو کیسے پتہ چلا۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ فقیر نے کہا کہ اس کی باتیں سن کر حیران نہ ہوں، لیکن اس نے مجھے کچھ اور مزید بتا کر حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کی کوئی لاٹری نہیں نکلی، اس نے ایک بہت بڑے انسان کو جان سے مارا ہے، جس کو جان سے مارنے کے اس نے پیسے لیے ہیں۔ اس نے کیسے کیا، ہم بھی حیران ہیں، کیونکہ وہ بہت خطرناک انسان تھا جس کو اس نے مارا ہے۔ وہ بھی ایک بہت ہی برا اور بڑا انسان تھا جو کہ مجرم تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ کام دیا گیا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو گرفتار کر کے اسے پولیس کے حوالے کر سکوں، اس کی جاسوسی کر سکوں۔ لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب تم نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ میں بھوکا فقیر نہیں تھا، میں اپنے لیے کھانا خود کھا سکتا تھا، لیکن تمہارے لیے تو میں ایک فقیر ہی تھا، جس فقیر کو
گاؤں کے سارے لوگ تنگ کرتے تھے، اس کو تم نے کھانا کھلا دیا۔ تمہاری اچھائی کو یاد رکھتے ہوئے میں اس کیس کو بند کر دوں گا اور تمہارے شوہر پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم نے میرے ساتھ اچھائی کی تھی، اور جس شخص کو تمہارے شوہر نے جان سے مارا ہے وہ بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا۔ لیکن قانون ایسی باتوں کو نہیں سمجھتا، قانون میں سزا دی جاتی ہے جب گناہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو ختم کیا ہے وہ ختم ہونے کے قابل تھا یا نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ آپ نے تو میرا گھر بچا لیا، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پکڑ کر لے جاتے تو پھر میرا شوہر کبھی واپس نہ آتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے گھر تو بچا لیا ہے، لیکن اب تم نے اپنے شوہر سے کہنا کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے، اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہ پڑے، تبھی اس کی بہتری ہے۔ میں نے ان کو یقین دلوایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر سے مجھے دعا دے کر چلے گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میری زبان نہیں رک رہی تھی کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ ان کی وجہ سے میرا سہاگ بچ گیا تھا، لیکن جب شوہر گھر آیا تو اس کو میں نے سب کچھ بتایا۔ وہ بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی ڈر گیا کہ اگر آج مجھے پکڑ کر لے جاتے تو پھر تمہارا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا۔ آپ نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر بھی پوری طرح گھبرا گیا اور اس نے میری قسم کھائی کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ میں نے یہ تمہارے لیے ہی کیا تھا، لیکن غلطی غلطی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک نیکی انسان کو بچا لیتی ہے۔ میری کی ہوئی نیکی نے اسے بچا لیا۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر کو اچھی طرح یقین دلایا کہ جو اس نے کیا ہے وہ بالکل اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔